وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون له ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف
بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد ہیا دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے کاندھوں پہ اٹھائے لگتا ہے جنازہ ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے مشکل سے سفر یہ طے ہے کیا جاری ہے لہو کا دریا ہے مشکل سے سفر یہ طے ہے کیا جاری ہے لہو کا دریا مسجد سے گھر تک ہر ایک قدم پر بیٹوں نے سنبھالا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے حالت ہی عجب ہے بابا کی
پہچاننا مشکل ہوگا، حالت ہی عجب ہے بابا کی، پہچاننا مشکل ہوگا۔ زہرا کی غریبی یاد آئے گی بی بی، تر خون میں چہرہ ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا، گھر لوٹ کے آیا ہے۔ ہے اب شام غریباں میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا، اب شام غریباں میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا۔ احسانی زہرا کچھ روز کا مہمان، اب آپ کا بابا ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا، گھر لوٹ کے آیا ہے۔ نعرہ صلوات۔ وہ بوت راب ہے ذروں سے پیار کرتا ہے، صدف صدف کو درے آبدار کرتا ہے، تم اس کے علم کی گہرائیوں کو کیا جانو، وہ مچھلیوں کی وسع سے شمار کرتا ہے۔ خفی خفی نہیں آؤ جلی جلی لکھ دو، خفی خفی نہیں آؤ جلی جلی لکھ دو، تمہیں ولی کی قسم ہے ولی ولی لکھ دو، تراب والو غلام ابو تراب ہوں میں، میرے مزار کے اوپر علی علی لکھ دو۔ ایک نعرہ صلوات سے سہارا دے دیں۔ اصل میں قرآن کیا ہے یہ پتہ ہونے لگے، اصل میں قرآن کیا ہے یہ پتہ ہونے لگے، آیتیں پڑھیے تو عابد کی ثنا ہونے لگے، اصل میں قرآن کیا ہے یہ پتہ ہونے لگے، آیتیں پڑھیے تو عابد کی ثنا ہونے لگے، اور مد عابد کی جزا 70 گنا بڑھ جائے گی، مد عابد کی جزا 70 گنا بڑھ جائے گی، نام لے لے کے تبرہ بھی کھلا ہونے لگے، اور قاتل زہرا کا چہرہ کاش ہم بھی دیکھ لیں، قاتل زہرا کا چہرہ کاش ہم بھی دیکھ لیں، جب اسے رب کی عدالت سے سزا ہونے لگے، کام آئے گی وہاں پاتے گئے انکار حسین، کام آئے گی وہاں پاتے گئے انکار حسین، جب زمین پر جب کوئی بندہ خدا ہونے لگے، منقبت جب سید سجاد کی میں نے پڑھی، منقبت جب سید سجاد کی میں نے پڑھی، چاہنے والوں کے چہرے آئینہ ہونے لگے، وہ دعاؤں کا صحیفہ اتنا کامل ہے کہ بس، وہ دعاؤں کا صحیفہ اتنا کامل ہے کہ بس، اس کو پڑھ کر جو دعا ہو معجزہ ہونے لگے، دشمن عابد پہ لعنت بھیج کر ہوتا ہے خوش، دشمن عابد پہ لعنت بھیج کر ہوتا ہے خوش، یہ نشانہ کیسے کوثر سے بلا خطا ہونے لگے۔ ایک نعرہ صلوات سے سہارا دے دیں۔ 4 دن کی زندگی سے آپ کیا لے جائیں گے، 4 دن کی زندگی سے آپ کیا لے جائیں گے، کیا یہ غیبت اور سیاست کی وبا لے جائیں گے،
4 دن کی زندگی سے آپ کیا لے جائیں گے؟ کیا یہ غیبت اور سیاست کی وبا لے جائیں گے؟ اور موت کا کیا ٹھیک ہے، یہ فیصلہ خود کیجئے۔ موت کا کیا ٹھیک ہے، یہ فیصلہ خود کیجئے۔ کیوں آئے تھے اس جہاں میں اور کیا لے جائیں گے؟ موت کا کیا ٹھیک ہے، یہ فیصلہ خود کیجئے۔ کیوں آئے تھے اس جہاں میں اور کیا لے جائیں گے؟ اب لحد کی تیرگی کا ڈر نہیں ہم کو، تو راب داغ ماتم فرش کا مشق اذاں لے جائیں گے۔ 4 دن کی زندگی سے آپ کیا لے جائیں گے؟ کیا یہ غیبت اور سیاست کی وبا لے جائیں گے؟ اور موت کا کیا ٹھیک ہے، یہ فیصلہ خود کیجئے۔ کیوں آئے تھے اس جہاں میں اور کیا لے جائیں گے؟ اب لحد کی تیرگی کا ڈر نہیں ہم کو، تو راب داغ ماتم فرش کا مشق اذاں لے جائیں گے۔ 4 مصرے۔ بازوئے حیدر کرار کہاں سے لاؤں، ثانیے احمد مختار کہاں سے لاؤں، فاطمہ حافظ قرآن تو لا سکتا ہوں، تیرے حسین کا کردار کہاں سے لاؤں، تیرے حسین کا کردار کہاں سے لاؤں، خدا نہ کہے خدا کے بندے علی کو اللہ کا ولی کہے، ابو تراب و امام اول وسیع حق نائب نبی کہے، میں تیرے صدقے میں تیرے قربان، نصیری اپنا بدل دے ایمان، علی بھی تو نام ہے خدا کا، علی علی کہے، علی علی کہے۔ 4 مصرع یاد ہے، جو باقی نظم ہے دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے بار، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ، تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں، ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ، کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جو رباب، کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جو رباب، آگے جاتا ہے کبھی
پیچھے پلٹ آتا ہے باپ۔ کوئی ان بچوں سے پوچھے کیا ہے شادی کا مزہ، بیاہ کی تاریخ رکھ کر جن کی مر جاتا ہے باپ۔ روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین، جب کبھی اپنے جوان بیٹے کو دفناتا ہے باپ۔ قید خانے میں ہوا کوہرام، بچی مر گئی، جب شب شام غریباں میں نظر آتا ہے باپ۔ ہو نہیں والی ہے شام غریباں کی سحر، بازوؤں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے باپ۔ جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ۔ یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ۔ گناہگار شہیدی تھا زمانے کو بتانا تھا، گناہگار شہیدی تھا زمانے کو بتانا تھا، شب تاریخ کا منظر، شب تاریخ کی چادر کو گل جانے دیا میں نے۔ گناہگار شہیدی تھا زمانے کو دکھانا تھا، شب تاریخ کی چادر کو گل جانے دیا حر نے، بہادر تھا اندھیرے کی ردا کیوں اوڑھ کر جاتا، شب عاشور کا منظر بدل جانے دیا حر نے۔ اب یہ بھی جناب حر سے وابستہ ہے، سماعت۔ صبح عاشورہ کے پردے میں نہاں ہے انقلاب، صبح عاشورہ کے پردے میں نہاں ہے انقلاب، ظلمتیں تھرا رہی ہیں روشنی کے نام سے، ظلمتیں تھرا رہی ہیں روشنی کے نام سے، اور کربلا میں لاج رکھ لی حر تیرے کردار میں۔ بطور خاص پیش کرنا سمجھنا ہے، کربلا میں لاج رکھ لی حر تیرے کردار میں، ورنہ آدم بھی لرزتے آدمی کے نام سے۔ کربلا میں لاج رکھ لی، کربلا میں لاج رکھ لی حر تیرے کردار میں، ورنہ آدم بھی لرزتے آدمی کے نام سے۔ ایک قطعہ اور سماعت سنا لیں، آخری قطعہ پیش کریں سماعت سنائیں۔ ٹھنڈا پانی پی کے تیری تشنگی کی یاد میں، ٹھنڈا پانی پی کے تیری تشنگی کی یاد میں، زندگی کے سرد لمحوں میں حرارت آ گئی،
ٹھنڈا پانی پی کے تیری تشنگی کی یاد میں زندگی کے سرد لمحوں میں حرارت آ گئی، زندگی کے سرد لمحوں میں حرارت آ گئی، اور کس قدر کم کر دیے اشک اذان فاصلے، کس قدر کم کر دیے، کس قدر کم کر دیے اشک اذان فاصلے، میں ابھی چلنے نہ پایا تھا کہ جنت آ گئی، کس قدر کم کر دیے اشک اذان فاصلے، میں ابھی چلنے نہ پایا تھا کہ جنت آ گئی۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ گزارش ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم وقور ظفر حسین ابن رضا حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کذالک اللہ ربی، صدق اللہ العلی العظیم۔ مزید گزارش ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ پڑھ کر جملہ مرحومین مومنین مومنات، شب جمعہ ہے، اپنے تمام اجزاء جو مرحوم ہو گئے ہیں، اور بالخصوص اس مسجد سے جو ایک نام جڑا ہوا ہے اور واقعی جس کی خدمتیں ہیں، اور جب بھی اس مسجد کی بات آئے گی ان کا نام بھی آئے گا، تذکرہ بھی ہوگا۔ گزشتہ دنوں انتقال ہوا محترم جناب رضوان حیدر ابن بدر الحسن صاحب کی روح کو ایصال کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کذالک اللہ ربی، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے بانی مجلس کی طرف سے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، اس لیے کہ ابھی آگے کافی جگہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور یہاں پر موجود اکثر افراد ان سے آشنا ہیں، ان کی شخصیت سے، ان کی اپنی محنت و جانفشانیاں، ان کی خدمات سے، لہذا ان کی ایصال ثواب کی غرض سے مناسبت کے مد نظر بہت سی روایتوں کے اعتبار سے آج کی تاریخ 25 شوال یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، اور ہم لوگوں کی شیعوں کی ایک پہچان مذہب جعفری بھی ہے، لہذا اس عنوان سے بھی ایک خصوصی حق امام صادق کا ہے، اس لیے اور موجودہ حالات میں موجودہ دور جو ہمارے سامنے ہے اور صورتحال جس کا ہم مشاہدہ کریں، اس دور میں مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک روایت ہے آپ کے سامنے جو بیان ہوگی، اور کی تبرکن آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں امام کا تذکرہ ہے، اور مشہور آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی قرآن نے حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، انہی سچوں میں سے جن کو اللہ نے سچا کہا ہے، ایک ذات گرامی خود یہ چھٹے امام تھے۔ اور یہ قرآن کا حکم اس لیے بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں، ان لوگوں کے قریب آئیں، ان لوگوں کو دیکھیں، تب معلوم ہوگا کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ جہاں اپنی نجات کے لیے ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اپنی ہدایت کے لیے ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے، صحیح راستے پر آنے کے لیے ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ان کے راستے پر آنا ضروری ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ یعنی اس آیت کا اگر ہم ایک مفہوم بیان کریں، علماء بھی موجود ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اگر واقعی معنی میں ایمان کا دعویٰ ہے اور واقعی معنی میں مومن بننا چاہتے ہو، واقعی معنی میں صاحب ایمان بننا چاہتے ہو، تو اس کے لیے یہ شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے تقوی اختیار کرو، اور جب تقوی اختیار کرو گے تب اس لائق بنو گے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تبھی حقیقی معنی میں تم مومن کہنے کا حق رکھتے ہو، تبھی تم صاحب ایمان ہونے کا حق رکھتے ہو۔ اور مومن کے معنی یہ ہیں کہ جو عذاب الہی سے امن میں آ جائے، ایک معنی یہ ہے، یعنی جو عذاب الہی سے محفوظ ہو جائے، دنیا میں بھی محفوظ ہو جائے، آخرت میں بھی محفوظ ہو جائے، اسے کہتے ہیں مومن۔ یعنی اگر محفوظ ہونا چاہتے ہو، دنیا میں بھی اپنی حفاظت چاہتے ہو، دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو، اور آخرت میں بھی اپنی حفاظت کی فکر ہے، تو تمہارے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ سچوں کے ساتھ آ جاؤ، سچوں کے راستے پر آ جاؤ، ان کے مشن کے مطابق زندگی گزارو، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو۔ اب اس ذیل میں یہ ہمارا اور آپ کے لیے حکم ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہو جائیں، یعنی ہمارے لیے حکم ہے کہ نبی کے ساتھ ہوں اور اہل بیت کے ساتھ ہوں۔ ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے راستے کے اوپر چلیں، ان کے نقش قدم کے اوپر چلیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ جو ان کا بتایا ہوا راستہ ہے اس کے اوپر چلیں، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں، انہوں نے جو ہمیں کر کے دکھایا ہے اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، انہوں نے جو کردار پیش کیا ہے اس کے مطابق ہمارا بھی کردار ہو، ان کی جو سیرت ہے اس کے مطابق ہم سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک یہ بھی قابل غور چیز ہے کہ جو میں نے آپ کے لیے اس وقت ایک روایت ہے اس بحر الانوار میں، اور علامہ مجلسی نے اس کو خصال شیخ صدوق سے نقل کیا ہے، البتہ طولانی روایت نہیں بیان ہوگی، ایک روایت کا ایک حصہ ہے۔ اس روایت میں امام نے اہل بیت اور بنی امیہ کے فرق کو بیان کیا ہے، یعنی جب اہل بیت کے ساتھ آنے کا حکم ہے تو یہ ایک قابل غور چیز ہے کہ اس روایت میں امام نے بنی امیہ کی بعض صفات کو بیان کیا ہے، اور پھر اپنی صفات کو، اماموں کی، ائمہ معصومین، یعنی جن کے ساتھ قرآن نے حکم دیا ہے ہونے کا، وہ کیا ہیں انہیں پہچانوایا۔ یہ شاید اس لیے بھی ہے، یہ حدیث بالخصوص اس دور میں دنیا والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب قرآن نے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے، اسلام تک آنا ہے، اسلام کے بارے میں معلوم کرنا ہے اور صحیح اسلام کو دیکھنا ہے، تو جب تک تم آل محمد کے در پہ نہ آ جاؤ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اور یہ شاید جو امام نے بنی امیہ کے کردار کو بیان کیا ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ تاریخ میں کچھ ایسے دشمنان اسلام ہیں اور ہوں گے جن کے چہروں پر اسلام کی نقابیں ڈال کر ان کے ذریعے سے کچھ ایسے کام کرائے جائیں گے تاکہ ان کو ذریعہ بنا کر اسلام کے اوپر اعتراضات کیے جا سکیں اور اسلام کے خلاف موقع تلاش کیے جا سکیں۔ یعنی یہ قابل غور ہے، یہ گویا ایک
حدیث کا یہ مفہوم یہ ہے کہ دنیا یہ کوشش کرے گی کہ دشمنان اسلام اور انسانیت کے دشمن، بلکہ عرض کروں کہ جو انسانیت کے دشمن ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو خرید کر ان کے چہروں کے اوپر اسلام کے نقابیں ڈال کر انہیں مسلمان بنا کر ان سے کچھ ایسے کام کرائے جائیں گے تاکہ اسلام کے خلاف انہیں موقع مل سکے۔ یہ تاریخ میں ہوگا، اسی لیے قرآن امام کی حدیث، یعنی یہ ہر ایک کی ذمہ داری، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی نجات کے لیے ہم اہل بیت کے راستے پر آئیں، اور ان کے مقابلے میں جو بنی امیہ جیسے نام نہاد مسلمان ہیں ان سے اپنے کو بچائیں۔ اور یہی حدیث دوسروں کے لیے، غیروں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر صحیح اسلام کو سمجھنا ہے، اسلامی تعلیمات کو سمجھنا ہے، اسلام کیا کہتا ہے اسے سمجھنا ہے، حقیقی مسلمان کسے کہتے ہیں اسے سمجھنا ہے، تو پہلے نبی کے گھرانے کی طرف دیکھو، نبی کے گھرانے کے نگاہوں میں رکھو، ان کے عمل و کردار کو نگاہوں میں رکھو گے تب سمجھ میں آئے گا اسلام کسے کہتے ہیں۔ اور شاید اس حدیث میں یہ بھی پیغام ہے کہ بنی امیہ جیسے افراد کو اگر دیکھو گے تو تمہیں اسلام کے سلسلے میں سوائے غلط فہمیوں کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بنی امیہ جیسے افراد کے کردار کو اگر نگاہوں میں رکھو گے تو غلط فہمیوں کے سوا تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ بنی امیہ مسلمان بنے ہی اس لیے تھے کہ اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ یعنی جب اسلام دشمن طاقتیں ظاہر میں اسلام کو نقصان پہنچانے میں ناکام ہو گئیں، تبھی ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو اسلام میں داخل ہی اس لیے کیا تھا کہ ان کے چہروں پر اسلام کی نقابیں ڈال کر اندر سے اسلام کی جڑوں کو کاٹا جائے۔ اور یہ صرف اس دور میں نہیں ہوا ہے بلکہ آج بھی ہو رہا ہے، یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ آج مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر جو آج ہمارے سامنے بعض واقعات ہو رہے ہیں، یہ حدیثیں ہمارے لیے پیغام ہے، قرآن کی آیتیں پیغام ہے کہ ان بعض دہشت گردوں سے ہم غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوں، بلکہ آئیں اہل بیت کے کردار کو دیکھیں، اہل بیت کی تعلیمات کو دیکھیں، تب سمجھ میں آئے گا اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اور صراحت سے ایک جملہ عرض کروں کہ اہل بیت کو دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا اسلامی جہاد کسے کہتے ہیں، ورنہ بنی امیہ جیسوں کے کردار کو دیکھ کر نہ تو اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ اسلامی جہاد کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بنی امیہ جیسے دہشت گرد آتے ہی سماج میں اس لیے ہیں کہ اپنی دہشت گردی سے اسلام کے خلاف لوگوں کو موقع فراہم کریں، ورنہ جو اسلام کسی ایک بے گناہ کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دے رہا ہو، وہ کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا ہے کسی بے گناہ کا قتل ہو رہا ہو۔ جس اسلام میں مذہب کو معیار نہ بنایا گیا ہو، مسلک کو معیار نہ بنایا گیا ہو، نظریے کو بنیاد میں نہ بنایا گیا ہو، بلکہ جہاں پر بنیاد انسانیت کو بنایا گیا ہو۔ قرآن کا یہ جملہ کہ من قتل نفسا بغیر نفس، قرآن کے الفاظ ہیں، جو ایک نفس کو بغیر جرم و خطا کے قتل کر دے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ جو مومن کو قتل کر دے، یہ نہیں کہا ہے جو مسلمان کو قتل کر دے، یہ نہیں کہا ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے کو قتل کر دے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر ایک بے گناہ کو بھی قتل کیا ہے، ایک نفس کو بھی قتل کیا ہے، تو یہ تم نے معمولی جرم انجام نہیں دیا بلکہ تم پوری انسانیت کے قاتل بن رہے ہو۔ اور اسی آیت کی بنیاد پر کہنے کا حق ہے کہ دنیا میں جو افراد دہشت گردی کرتے ہوئے پھرتے ہیں، لاکھوں اپنے چہروں کے اوپر اسلام کے نقابیں ڈالے ہوئے ہو، اسلام ایسے افراد کو مسلمان تو دور کی بات ہے انسان ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ایسے دہشت گردوں کو اسلام اور مسلمان تو دور کی بات ہے، اسلام ایسے افراد کو انسان بھی تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ اور اسی لیے اہل بیت نے بنی امیہ کے کردار کو سامنے رکھا ہے کہ اگر یزید جیسے دہشت گرد سماج میں آ رہے ہو تو یہ سماج میں آتے نہیں ہیں بلکہ یہ استعماری طاقتیں ہیں جو یزید جیسوں کو سماج میں لے کر آتی ہیں تاکہ ان کے دہشت گردانہ کردار کے ذریعے سے اسلام کے خلاف موقع فراہم کیا جا سکے۔ ورنہ اگر آل محمد کا کردار نگاہوں میں رہے گا، اگر اہل بیت کا کردار نگاہوں میں رہے گا، اگر امیر مومنین کا کردار نگاہوں میں رہے گا، تو یہ کردار ایسا ہے کہ کسی ایک کو بھی اس کردار کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے ذرہ برابر اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع فراہم ہو ہی نہیں سکتا ہے جس نے انسانیت کا درس دیا ہو۔ اسی لیے امام نے جو فرق بیان کیا اس دور میں بالخصوص ہمارے لیے یہ فرق نگاہوں میں رہے تاکہ ہم اسلام کو سمجھ سکیں۔ اور یہ اسلام کے خلاف جو طاقتیں آج استعمال ہو رہی ہیں، یا بعض ضمیر فروش اور دین فروش لوگ مختلف ناموں سے سامنے آ کر بعض کارنامے اور اپنے اعتبار سے انجام دے رہے ہیں، ایسے افراد کو ہم پہچان سکیں۔ یہ آج ہمارا فریضہ ہے کہ ہم غور کریں کہ ایسے افراد کا تعلق تعلیمات اسلامی میں کس حد تک ہے، ورنہ اس کا نمونہ اگر ہم دیکھیں یہ صرف بنی امیہ کی بات نہیں ہے۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں داعش جیسے افراد سامنے آئیں
تو تمہیں معلوم رہے کہ داعش جیسے افراد کا تعلق اسلام سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بنی امیہ کے کردار اور اس کے سیرت پر چلنے والے ضرور ہو سکتے ہیں۔ یہ آج تحریر الشام کے نام سے شام میں دہشت گردی کرنے والوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہو سکتا ہے، یزید جیسے مسلمانوں سے یقیناً ہو سکتا ہے۔ اور آج اگر کشمیر میں بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہو، ایسے افراد کا تعلق اسلام سے نہیں ہو سکتا ہے، ہاں یزید کے نقش قدم پر چلنے والے دہشت گردوں سے ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا ہے۔ ایسے افراد کا تعلق جب کسی مذہب سے نہیں ہے تو اسلام سے کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو سب سے پہلے انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اسلام تو سب سے پہلے، اور سب سے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جو ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہو، سب سے زیادہ اسلام کے خلاف سازشیں وہیں سے ہو رہی ہوں۔ سب سے بڑا المیہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو اسلام کے نام پر سامنے آتا، اور یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ تو پرانی تاریخ ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد بنام اسلام کچھ لوگ جمع ہوئے تھے۔ یہ نام تو اسلام کا تھا، بورڈ تو اسلام کا تھا، لیکن جتنا زیادہ ان مسلمانوں سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے، کسی دشمن اسلام سے بھی نہیں پہنچا ہے۔ یہی آج ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ جتنا اسلام کو نقصان ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے پہنچا ہے، اتنا دشمنان اسلام ملکوں سے نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے کہ ایسے افراد کا مشن ہی ہوتا ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو ایسے میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اسلام کو صحیح طور پر سمجھیں، اور ہر انصاف پسند انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی بھی مسلک کا ماننے والا، یہ غلط فہمیوں کا شکار ہونے کے بجائے، پروپیگنڈے کا شکار ہونے کے بجائے، غلط لوگوں سے غلط نتیجے تک پہنچنے کے بجائے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی غور کرے کہ حقیقت کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ ورنہ اگر چونکہ سامنے کی بات ہے، معاملہ کسی مذہب کو ٹارگٹ کرنا ہوتا تو وہاں پر بہت سے جو مسلمان مارے گئے ہیں وہ مارے نہ گئے ہوتے کسی واقعے میں، بہت سے مسلمان مارے گئے۔ اور معاملہ اگر مذہب کا ہوتا تو یہی مسلمان اپنی جانیں دے کر غیر مسلموں کی جان نہ بچا رہے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اسلام کا معاملہ نہیں ہے، یہ کچھ افراد ہیں جو دشمنان اسلام کے ہاتھوں استعمال ہو کر سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے اس روایت میں جو چھٹے امام جو مذہب اسلام کے جنہیں واقعی معنی میں اسلام کا احیاء کرنے والا کہا جائے، اسلام کو زندہ کرنے والا کہا جائے، جنہوں نے بنی امیہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا، جنہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد اسلام کے صحیح پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا۔ چونکہ امام صادق نے دنیا کے سامنے نبی کے صحیح اسلام کو پیش کیا تھا، لہٰذا آج امام صادق کے نام سے مذہب جعفری مشہور ہوا ہے۔ مذہب جعفری کے معنی یہ ہے کہ جس نے اس دور اور ان حالات میں نبی کے صحیح اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اور اسی لیے جو روایت ہے امام نے فرمائی، اما علمتا، کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان امارت بنی امیہ کانت، کہ بنی امیہ کی جو حکومت آئی ہے اور اقتدار آیا ہے اور یہ افراد آئے ہیں جنہوں نے حکومتوں کو ہتھیایا ہے اور کرسیوں پر بیٹھے ہیں، ان لوگوں کے مزاج میں کیا چیزیں تھیں، ان کی پہچان کیا تھی، ان لوگوں کی شناخت کیا تھی۔ یعنی آج ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اسلام کا صحیح محافظ، اسلام کا صحیح بیان کرنے والا، اسلام صحیح پہنچانے والا وہ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ جملہ یہ ہے کہ کیا بنی امیہ کے تم صفات کو پہچانتے ہو؟ یعنی جن کے چہروں پر اسلام کی نقابیں ڈالی گئی، جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، میں صراحت سے عرض کر رہا ہوں، بنی امیہ کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے، حقیقی مسلمان نہیں، اس لیے کہ حقیقی مسلمان کی صفات امام نے بعد میں بیان کی ہے۔ کہا کہ بنی امیہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ انہوں نے جو راستہ اپنایا بالسیف، سب سے پہلا راستہ تلوار کا راستہ تھا۔ اسلام قتل کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام کسی کو مار دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو اسلام اس حد تک ہمارے سامنے پیغامات دے رہا ہو، انسان تو دور کی بات ہے، اسلامی ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسلام کا ایک اولین فریضہ جو ستون دین کہا گیا ہے، جس فریضے کے بغیر ہمارے دین کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، جو نماز ہے، یعنی نماز اسلام میں ایک ایسا حکم ہے جس کے بغیر دین نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا، امام صادق نے فرمایا کہ نماز ستون دین ہے، اس لیے کہ جب تک ستون نہ ہو عمارت نہیں کھڑی ہوتی ہے، یعنی جب تک ستون نہ ہو کوئی بلڈنگ کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر آخری مرحلے پر چھٹے امام کی وصیت بھی تو تھی کہ لا تنالو شفاعتنا یا لن تنالو شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو بھی نماز کو ہلکا سمجھے ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ یعنی اتنا اہم فریضہ، جس فریضے کے لیے ہمارے لیے حکم ہے کہ حتیٰ اگر ڈوب بھی رہے ہوں اور نماز کا وقت جا رہا ہو تو اس حالت میں ہم نماز چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔
جو اتنا واجبی فریضہ ہو، اتنا لازمی فریضہ ہو، اتنا اہم فریضہ ہو، جس کے بغیر دین نہیں ہے، جس کے بغیر مذہب نہیں ہے، جس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس فریضے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا پانی موجود ہو کہ یا تو تم اس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لو، یا ایک نجس جانور جان سے جا رہا ہے اس کو پانی پلا کر اس کی جان بچا لو۔ اسلامی حکم یہ ہے، اسلامی نظریہ یہ ہے، اسلامی پیغام یہ ہے، یعنی جو عمل جس کے بغیر دین نہیں ہو سکتا ہے، اس عمل کے لیے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک طرف تمہیں نماز پڑھنا ہے جس کا چھوڑنا کسی حالت میں تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور وہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے پاس اتنا پانی ہے یا تو ہم اس سے وضو کر کے نماز پڑھ لیں، یا ایک نجس جانور مر رہا ہے اسے ہم پانی پلا کر اس کی جان بچا لیں۔ اسلام کا حکم یہاں پر یہ ہے کہ ایسی صورت میں تمہیں حق نہیں ہے کہ اس پانی سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ وضو کو چھوڑ کر اس کے بدلے تیمم کرو، اور اس پانی کے ذریعے سے اس نجس جانور کی جان بچانا تمہارا فریضہ ہے۔ جو اسلام ہمارے لیے ایک جانور کی جان بچانے کا حکم دے رہا ہو، وہ اسلام کبھی بھی کسی انسان، بے گناہ انسان کو قتل کرنے کی بات کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس اسلام میں کسی بے گناہ کو قتل کر دیا جائے اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس کے معنی ہے کہ جہاں بھی بے گناہ قتل کیے جائے اگر بے گناہ ثابت ہو، اس کا مطلب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا اسے اسلام نہ سمجھے۔ اسی لیے امام صادق نے جملہ فرمایا، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو امام صادق کے دروازے پر آؤ، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو حسین ابن علی کے دروازے پر آؤ، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کے دروازے پر آؤ۔ اگر بنی امیہ جیسوں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں اسلام ملنے والا نہیں ہے، وہ تو اس لیے مسلمان بنے ہی ہیں کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ لہذا آج کے زمانے میں اگر یہ دہشت گردی لوگ کر رہے ہوں، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ بے گناہوں کو قتل کرتے بالسیف، ان کے ہاں قتل ہے، ان کے ہاں غارت گری ہے، ان کے ہاں بے گناہوں کو قتل کر دینا ہے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر شروع سے تمام امت مسلمہ نہیں بلکہ تمام ذمہ داران امت ایسے موقعوں پر ابتدا سے بولے ہوتے تو پھر آسانی سے لوگوں کی ہمت نہ پڑتی اس طریقے کے کام انجام دینے کی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ خاموش رہ جانے سے بھی بعض لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ جب سب سے پہلے رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی دہشت گردی نے سر اٹھایا تھا، اگر اس وقت امت کی غیرت بیدار ہو گئی ہوتی تو بات آگے نہ پہنچتی۔ جس وقت کربلا جیسا واقعہ رونما ہوا تھا، اگر اس وقت امت مسلمہ بیدار ہو گئی ہوتی تو نوبتیں یہاں تک نہ آئی ہوتی۔ یعنی کبھی کبھی نوبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ جب لوگ سکوت اختیار کر لیتے ہیں، جب لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین کربلا کے لیے نکلے ہیں اور یزید جیسا ایک ظالم و فاسق و دہشت گرد نبی کے نواسے کے مقابلے میں آیا ہے، بنام اسلام، اسلام کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اس وقت نواسے نبی نے ایک جملہ کہا تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ شاید امام حسین نے سن 61 ہجری میں یہ جملہ کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں اس لیے فرمایا تھا کہ اگر امت نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا ہوتا تو یزید جیسوں کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ بنام اسلام یہ کام کر لیں۔ جب امت خاموشی اختیار کرتی ہے تب ایسے لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ آج یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے دہشت گردوں کی مذمت بھی ہونا چاہیے، اور ایسے افراد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اعلان بھی ہونا چاہیے۔ اسلام ہرگز ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اسلام ہرگز ناانصافی کو برداشت نہیں کرتا، اسلام ہرگز قتل و غارت گری کو بے گناہ برداشت نہیں کرتا۔ اسلام کی بنیاد تو عدالت کے اوپر ہے، اسلام کا بیس تو عدالت ہے۔ اسلام میں جب عدالت بنیاد ہے تو ظلم کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، اسلام میں ناانصافی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا تو سب سے بڑا پہلا ثبوت یہ ہے کہ جب نبی اکرم کی حکومت پورے علاقے پر قائم ہو گئی، آپ پوری اس انسانی تاریخ کی حکومتوں کا جائزہ لے لیجئے کہ اسلامی حکومت مکہ و مدینے میں قائم ہونے کے بعد جس سکون سے غیر مسلم رسول کی حکومت کے زمانے میں رہے ہیں، اس سکون سے کوئی بھی غیر کسی حکومت کے زمانے میں نہیں رہ سکا ہے۔ اگر ذرہ برابر اسلام غیروں کو ختم کرنا چاہتا تو پھر رسول اللہ کے زمانے میں فتح مکہ کے بعد کم از کم دنیا میں اس علاقے میں کم از کم کسی غیر مسلم کا وجود نہ ہوتا، جبکہ رسول اللہ کی حکومت کے مضبوط ہو جانے کے بعد ان لوگوں کو رسول اللہ نے جینے کا موقع دیا ہے جو رسول اللہ کی جان کے در پہ تھے۔ یعنی آپ تاریخ پڑھیے، جو دشمن تھے انہیں رسول اللہ نے یوں ہی قتل نہیں کر دیا، انہیں بھی زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے۔ اسی حکومت کے زمانے میں کتنے غیر مسلم رہے ہیں اور سکون سے رہے ہیں، اور یہ صرف رسول اللہ ہی نہیں بلکہ رسول کے راستے پر صحیح چلنے والے جو افراد تھے
ولو انہیں حکومت کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن اگر ایک ذات گرامی کو موقع ملا ہے حکومت کرنے کا، یعنی مولا کائنات کا امیر المومنین کی 5 سالہ حکومت کو آپ دیکھ لیجئے، جب کوفے میں علی ابن ابی طالب نے اسلامی حکومت قائم کی ہے، اس 5 سال میں جتنے سکون سے اس کوفے کے اندر غیر مسلم رہے ہیں، کہیں کسی علاقے میں کوئی غیر اتنے سکون سے نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ گویا اسلام کا چہرہ پیش کر رہے تھے۔ لہذا پیغمبر کے نواسے نے فرمایا کہ یہ افراد ہیں جو قتل کے ذریعے سے، غارت گری کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں، ان کے مزاجوں میں تلوار ہے، ان کے مزاجوں میں قتل ہے، والعصف، اور ان کے یہاں زور زبردستی اور زیادتی پائی جاتی ہے۔ اسلام زور و زبردستی اور زیادتی کا حکم نہیں دیتا ہے، اسلام زبردستی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زبردستی کرنا ہے، آپ زیادہ طاقت اللہ کے پاس ہے۔ اگر اللہ بھی زبردستی کرنا چاہے تو کوئی اللہ کا مخالف نہیں ہو سکتا ہے۔ جب وہ خالق ہو کر، معبود ہو کر، پروردگار ہو کر وہ زور زبردستی سے کام نہیں لیتا ہے، تو پھر کسی اس کے ماننے والے کو حق نہیں ہے کسی کے اوپر زور زبردستی بھیجا کر رہا ہو۔ تو تیسری چیز فرمائی جو ان کی پہچان ہے، والجور، یعنی ظلم و ستم کا راستہ اپناتے ہیں۔ یعنی ان کے مزاجوں میں ہم نے 3 صفتیں بیان فرمائی، قتل ہے، سیف تلوار کا جملہ استعمال کیا، قتل ہے، والعصف ہے، زور زبردستی ہے، اور تیسرے جور ہے، یعنی ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ جہاں جہاں یہ عمل دکھائی دے، جہاں جہاں یہ کردار دکھائی دے، ایسے لوگوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر اسلام کا نام آئے گا تو بنی امیہ والا اسلام ہو سکتا ہے، محمد مصطفیٰ والا اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ وَأَنَّ إِمَامَتَنَا، ہماری امامت کا مزاج، ہمارا راستہ، ہماری پہچان، ہماری شناخت، یعنی جو ہم محافظ اسلام ہیں، اللہ نے اگر ہمیں محافظ اسلام بنایا ہے، اگر اللہ نے اسلام کا نمونہ عمل اور آئیڈیل ہمیں بنایا ہے، ہمارے ذریعے سے لوگ اسلام کو پہچانے، ہمارے ذریعے سے لوگوں تک اسلام پہنچے، ہمیں اگر رسول اللہ کے جانشین اللہ نے قرار دیا، اگر رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کا محافظ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو ہماری پہچان کو دیکھو، اور جب ہماری پہچان کو دیکھو تب سمجھ میں آئے گا اسلام کسے کہتے ہیں، تب سمجھ میں آئے گا مسلمان کسے کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے امام نے فرمایا کہ ان امامتنا، ہماری امامت سب سے پہلی ہمارے ہاں پہچان بالرفق، مہربانی ہے، مدارہ ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک و اچھا برتاؤ ہے، ہمارے مزاجوں میں نرمی پائی جاتی ہے۔ ہم نے نرم مزاج، ہمارا وہ نبی ہے جو اخلاقیات کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، یہ رسول اللہ کی پہچان تھی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ انفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، رسول اللہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ یعنی آپ کی نرمی اور نرم مزاجی ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ آپ سے قریب آئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو سچا اسلام کا محافظ ہوتا ہے، سچا اسلام کا پیروکار ہوتا ہے، اس کے مزاج میں نرمی پائی جاتی ہے، سختی نہیں پائی جاتی ہے، اس کے مزاج میں محبتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز امام نے فرمائی بالرفق، یہاں مدارات ہے، نرمی ہے۔ اور دوسری امام نے پہچان بتائی کہ ہماری پہچان والتعلف، یعنی ہمارے ہاں الفت و مہربانی پائی جاتی ہے، یعنی آپس میں مل کر رہنا، آپس میں محبتوں کو قائم رکھنا، آپس میں قربتیں باقی رکھنا، آپس میں الفت و مہربانی کا پایا جانا۔ ہمارے ہاں اختلافات نہیں ہیں، ہمارے ہاں رنجشیں نہیں ہیں، ہمارا دین کسی سے نفرتوں کی بات نہیں کرتا ہے، ہمارے دین میں کسی کے ساتھ نفرت اور دشمنی کا حکم نہیں ہے۔ اسلام کی بہت سی تعلیمات اس کا ثبوت ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام نے کہا کہ جو بھی تمہارا پڑوسی ہو اس کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا ہو۔ ایک نمونہ میں عرض کر رہا ہوں، پڑوسی کے لیے کہیں کوئی حدیث نہیں ہے کہ اگر مومن پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ تمہارا اچھا برتاؤ، اور غیر مومن ہو تو اچھا برتاؤ نہ ہو۔ اسلام نے مذہب کو معیار نہیں بنایا ہے، مسلک کو معیار نہیں بنایا ہے، بلکہ کہا کہ جو بھی تمہارے قریب ہو اس کے ساتھ تمہارا رویہ اور برتاؤ انسانی ہونا چاہیے۔ اسی انسانیت کے ذریعے سے پتہ چلے کہ تمہارا دین کیا ہے۔ اور اگر ہم تعلیمات اہل بیت کو دیکھو، ایک مفہوم ان تعلیمات میں ہے کہ تم زبان سے اپنے کو مسلمان نہ کہو بلکہ اپنے کردار سے بتاؤ کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ تم زبان سے اسلام کی باتیں نہ کرو، معصومین کی روایات ہیں، تم زبان سے اسلام کی باتیں نہ کرو بلکہ کام وہ کرو جس سے معلوم ہو کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ کی رسالت کا اعلان 40 سال کے بعد ہوا ہے۔ یہ 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کا شاید ایک مفہوم یہ بھی تھا کہ ہمارے رسول نے پہلے خاموش رہ کر 40 سال اسلام کی عملی تبلیغ کی تھی، اپنے عمل و کردار سے 40 سال پہلے اسلام کو دکھایا ہے، پھر زبان سے اسلام کی بات کی ہے۔ اور یہی اپنے عمل سے اسلام کو دکھانے کا نتیجہ تھا
کہ اس زمانے میں ایک انسان اسلام کی تبلیغ کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اتنے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے دی۔ اب آپ غور کیجیے، جب ایک انسان اتنے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے سکتا ہے تو آج کے زمانے میں کیا کروڑوں مسلمان کم از کم یہ غلط فہمیاں ہیں کہ اسے دور نہیں کر سکتے ہیں؟ یقیناً دور کر سکتے ہیں، لیکن اسی وقت دور کر سکتے ہیں کہ جب کردار رسول کو اپنایا جا رہا ہو، اسی وقت دور کر سکتے ہیں جب سیرت رسول کو اپنایا جا رہا ہو، اسی وقت غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں جو عمل رسول ہو وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، اور جب عمل رسول نگاہوں کے سامنے ہوگا تب غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، ورنہ اسی راستے پر چل کر خاموشی اختیار کر لینے سے کبھی اسلام کی صحیح تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا دوسری چیز ہے وہ تعلق، یعنی الفت، مہربانی۔ تیسری ہماری پہچان والوقار، متانت ہے، سنجیدگی بھی ہے ہمارے ہاں مزاجوں میں، ہمارے ہاں اکڑ نہیں ہے، ہمارے ہاں غرور و گھمنڈ نہیں ہے۔ والتقیہ، یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے ہاں یہ ایک مستقل موضوع ہے، یعنی ہر قدم پر اپنے عقائد کی حفاظت کر لینا۔ تقیہ کے معنی یہ ہے کہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا۔ جو بعض اسلام دشمن افراد تقیہ کو نفاق سے جوڑنا چاہتے ہیں، نفاق اور ہوتا ہے، تقیہ اور ہوتا ہے۔ جو سورہ منافقون ہے، رسول اللہ کی بزم میں بیٹھنے والے بہت سے اصحاب جو منافق تھے، منافق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس کے دل میں کفر ہو اور اپنی مادیات اور دنیا کے لیے اظہار اسلام کر رہا ہو، اسے کہتے ہیں نفاق اور منافق۔ لیکن جو حالات اور مصلحت کی بنیاد پر اپنے دل میں پائے جانے والے ایمان کی حفاظت کے لیے راستہ اپنا رہا ہو، اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ تقیہ کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لینا، تقیہ کے معنی ہوتے ہیں اپنے عقیدے کی حفاظت کر لینا، تقیہ کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے ایمان کو فروخت نہ کرنا، تقیہ کے معنی ہوتے ہیں اپنا ضمیر کو نہ بیچنا، یہ بھی تقیہ کے معنی ہے۔ تقیہ کے معنی جب ایسے حالات آ جائیں کہ ایک طرف آپ کا ایمان ہو، دوسری طرف آپ کی دنیا ہو، تو دنیا کی لالچ میں اپنا ایمان نہ بیچیے بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لے جائیے۔ ایک طرف دنیا ہو، ایک طرف مادیات ہو، ایک طرف باطل کا خوف ہو، دوسری طرف آپ کا ایمان ہو، وہاں ایمان فروشی نہ کیجیے بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اسی لیے امام نے فرمایا یہ تقیہ بھی ہماری امامت کی پہچان، بلکہ یہاں تک ایک الگ سے حدیث نہیں امام کی، تقیۃ دینی و دین و آبائی، تقیہ ہمارا دین اور ہمارے آباء و اجداد کا دین۔ تقیہ کے ایک معنی مصلحتوں کے اعتبار سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، تقیہ کے ایک معنی تمام حالات کو نگاہوں میں رکھنا ہوتا ہے، تقیہ کے معنی ہوتے ہیں کہ تمام مصلحتوں کو نگاہوں میں رکھنا ہوتا ہے، تقیہ کے معنی ہوتے ہیں جذبات کے بہاؤ میں نہیں بہا جاتا ہے، تقیہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ صرف جوش میں ہر جگہ کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ تقیہ کے معنی ہوتے ہیں کیسے اپنے مشن کی حفاظت ہوگی اس راستے کے اوپر چلنا، تقیہ کے معنی ہوتے ہیں کیسے دشمن کو اس کے مشن میں ناکام کیا جائے گا اس راستے کو اپنانا، اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا ایک ہماری پہچان تقیہ ہے۔ پانچویں چیز جو امام نے فرمایا وہ حسن الخلطہ، یعنی انسان کا دوسروں کے ساتھ اخلاق اچھا ہو، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہو، یہ بھی ایک کہا ہماری پہچان ہے۔ اور اس کے بعد چھٹی چیز ہے والورع، پرہیزگاری ہے۔ اور ساتویں چیز، البتہ اس میں تفصیلات ہیں، ہر ایک موضوع علماء آپ کے سامنے بیان کریں گے، ایک ایک لفظ کے اوپر ضرورت ہے کہ ہم لوگ خود غور کریں، ہم پڑھیں کہ ہمارے دین میں یہ چیزیں معیار ہیں۔ ورع کا مطلب یعنی اسلام میں پرہیزگاری پائی جاتی ہے، اسلام میں اللہ کا خیال پایا جاتا ہے، اسلام میں اللہ کی طرف توجہ پائی جاتی ہے، اسلام میں جس نے خلق کیا ہے اس کا خیال پایا جاتا ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا والوں کی وجہ سے اپنے خالق کو نہ بھول جائیے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ہر قدم پر یہ احساس رہے کہ آپ کا واقعی محسن کون ہے اور آپ کو کس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ والورع، اور اس کے بعد آخری چیز ہے والاجتہاد، یعنی یہاں تلاش و کوشش، یعنی امامت کی ایک پہچان، اسلام کی ایک پہچان جو تلاش و کوشش کرتا ہے۔ اس کے ایک معنی ظاہری یہ بھی ہیں کہ جہاں بیکاری نہیں ہوتی، ایک سماج کا ایک سب سے بڑا لمیہ بیکاری بھی ہوا کرتی۔ جس مرد مومن کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، انہوں نے ایک عملی طور پر بھی تلاش و کوشش کو بھی ہمارے سامنے پیش کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، یا آج کی زبان میں کہا جائے پیسہ کمانے کے لیے بغیر محنت کے نہ تو حالات بدل سکتے ہیں، نہ پیسہ آ سکتا ہے، نہ انکم ہو سکتی ہے، نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم چاہیں کہ 24 گھنٹے بستر پہ لیٹے رہیں اور ہمارے ہاں
دھن برس رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم سکون سے اپنا وقت برباد کر رہے ہوں، سائیں کہ ہمارے ہاں مال بے حساب آ رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تلاش و کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں عطا کرے گا، ہاتھ پیر ہلائیں گے تو وہ ہمارا معبود ہمیں دے گا۔ اس کے یہاں قانون یہ ہے کہ کوشش کرو دینے والا اللہ، محنت کرو عطا کرنے والا اللہ، ہاتھ پیر چلاؤ، اس کے یہاں خزانے قدرت میں اس کے کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے اوپر ہے کہ کتنی محنت کر کے اس سے کتنا حاصل کر لیتے ہو۔ یعنی یہ بھی آج دنیا کو ہم نگاہوں میں نہ رکھیں کہ ایک کمپنی میں جا کر، ایک ادارے میں جا کر اگر زیادہ محنت کر لیتے ہیں تو اس کا مالک بھی ہماری محنت کو دیکھتے ہوئے ہمارے مال میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اگر ایک دنیاوی مالک ہماری محنت کو دیکھ کر ہمارے مال میں اضافہ کر سکتا ہے، تو جو ہمارا مالک حقیقی ہے، جو حقیقی معنی میں اختیار رکھنے والا ہے، کہ اگر اس کی راہ میں ہم تلاش و کوشش کر رہے ہوں گے تو کیا وہ ہمیں برکت نہیں دے رہا ہوگا؟ یقیناً برکت دے رہا ہوگا۔ تو اس لیے بھی آخری امام نے فرمایا کہ ہمارے ہاں اجتہاد کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں، مسلمان اسے کہتے ہیں یا امامت کی ایک پہچان ہے جہاں بیکاری نہیں ہوتی، ہمت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، تلاش ہوتی ہے۔ یہ چیزیں امام نے بیان فرمائی۔ اب آخر کلام میں ایک جو بات تھی کہ جو آج کے زمانے میں دو پہچانیں ہیں، ایک طرف حقیقی مسلمان ہیں، حقیقی اسلام ہیں جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، اور ایک بات یہ بھی میں ذمہ داری سے عرض کروں کہ دنیا میں اگر کسی کا عمل، کسی کا کردار اسلام کے لیے ضمانت و گارنٹی بن سکتا ہے، وہ صرف نبی اور نبی کا گھرانہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے ہر انسان کو یہ معلوم رہے کہ نبی کے خاندان کے علاوہ کسی کا بھی کوئی عمل اسلام کے لیے گارنٹی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی عرض کروں گا جو رسول اللہ کے بعد خلفاء آئے ہیں ان کا بھی عمل اسلام کے لیے گارنٹی و ضمانت نہیں ہے۔ اگر کسی کا ہر عمل اسلام کی ضمانت ہے وہ نبی کا گھرانہ ہے، اہل بیت جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں، انہی میں سے امام صادق ہیں، انہی میں امیر المومنین ہیں، اور جب یہ اسلام کے لیے ضمانت ہیں تو اس کا ایک موقع جو اسی حالات کے پس منظر میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ جہاد جیسی ایک چیز ہے جس کو آج مختلف عنوان سے لوگ موضوع بحث بنانا چاہتے ہیں اور اسی جہاد کو بنیاد بنا کر سماج میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں۔ یہ مستقل موضوع ہے، لیکن ایک اشارہ صرف اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ اسلام میں جہاد کا مطلب کسی کا گلا کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں جہاد کا مطلب جو لوگ گلا کاٹنے والے ہیں ان سے لوگوں کے گلے کٹنے کو محفوظ رکھنا اور لوگوں کی حفاظت کر لینا ہوتا ہے۔ اسلام میں ہرگز کسی کے اولاً یہی غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ جہاد کا مطلب خالی مارنا سمجھتے ہیں، جہاد کا مطلب لوگ قتل کرنا سمجھتے ہیں، جبکہ اتنا معلوم رہے کہ اسلام میں جہاد اور ہے اور قتل اور حرب اور ہے۔ اسلام میں قتل کے لیے حرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ قتل مارنے کے لیے جنگ وغیرہ کے الفاظ ہے، ورنہ جہاد ہر جگہ، جہاد کا مطلب خالی تلوار نہیں ہے، جہاد کا مطلب کسی کی جان لینا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مطلب ہے کہ ایک حقیقی انسانیت کے راستے پر چلنے کے لیے مشن کو اپنانا۔ اب اس مشن کے لیے ہو سکتا ہے مختلف راستے ہوں، اور اس کی ایک مثال باتیں بہت سی تھیں، لیکن جہاد کے پس منظر میں کہ جہاد کے معنی جو ہمارے یہاں ہیں انسانیت کو کیسے بچایا جائے، انسانیت کی کیسے حفاظت ہو، انسانیت کو کیسے پروان چڑھایا جائے۔ اسی لیے ہمارے ہاں اگر انسانیت کی حفاظت سے پہلے اپنی حفاظت کی بات آئے، اپنی حفاظت کے لیے اگر اپنے نفس کی مخالفت کرنا پڑے تو اسلام میں اسی نفس کی مخالفت کو بھی جہاد کہا گیا ہے۔ اگر انسان کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے زبان سے انسانیت کی بھلائی ہو سکتی ہے تو اسی زبان کے استعمال کو بھی ہمارے یہاں جہاد کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جہاد کا مطلب زبان سے اگر انسانیت کی خدمت کریں تو یہ جہاد ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو جہاد سے صرف وہی جنگ سمجھ میں آتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ سب سے بڑا، مثلا عورت کے لیے سب سے بڑا جہاد شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ جہاد المرء حسن التباعل، یعنی اگر عورت گھر کے اندر اپنے شوہر کا اچھے انداز سے خیال کرے تو جہاد کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں روایتوں میں ہے کہ اگر انسان آخری امام، چونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی ذات دنیا میں موجود ہے
جو ان موجودہ حالات میں تمام مظالم اور ناانصافیوں کا خاتمہ کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا، تو ایسے عدالت قائم کرنے والے کے انتظار کو بھی ہمارے یہاں جہاد کہا گیا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ افضل الجہاد بلکہ جملہ آیا ہے، افضل الجہاد آخری امام کا انتظار ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ جہاد کے معنی خالی قتل نہیں ہے، جہاد کے معنی کسی کا گلا کاٹ لینا نہیں ہے، جہاد کے معنی یہ ہے کہ انسانیت کو کیسے بچایا جائے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جہاد کی اولاً بہت سی قسمیں ہیں، جہاد اکبر بھی کہا گیا ہے، جہاد کبیر بھی کہا گیا ہے، یہاں تک کہ ایک بات عرض کروں، سماج سے جہالت کے خاتمے کی کوششوں کو بھی اسلام میں جہاد کہا گیا ہے۔ یعنی علمی اعتبار سے آپ تلاش و کوشش کیجئے، یہ بھی ایک جہاد ہے، اپنے نفس کی مخالفت کیجئے، یہ بھی جہاد ہے، آپ لوگوں کی خدمت کیجئے، یہ بھی جہاد ہے، اس طریقے کے جہاد ہیں۔ لیکن جب جہاد کی بات آتی ہے، ہمارے انہی جہاد میں ایک قرآنی آیات ہیں۔ اولاً اسلام نے بعض موقعوں پر اپنے انسانیت کے دفاع کی بات کی ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی آ کر یہاں 10 لوگوں کو مارنا چاہے تو جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو قاتل اور دہشت گرد کھڑا ہے اس کے مقابلے پر ڈٹ کر ان 100 لوگوں کی جان بچائیے، یہ جہاد بھی کہا جائے گا، یعنی دفاع کرنا۔ لیکن جو اسلام میں ایک جہاد کی قسم، جہاد کی یعنی جنگ کرنا، تلوار چلانا، جس کو جہاد ابتدائی کہتے ہیں، غور کیجیے گا، ہمارے ہاں مذہب اہل بیت میں بلکہ اسلام میں جہاد کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ بغیر معصوم کے جہاد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہیں پہ بات ختم کرو، یعنی ہمارے ہاں جہاد کے لیے وہ جہاد جو لوگوں کے دماغوں میں بیٹھا ہے، یعنی دشمنان انسانیت سے جنگ کرنا، جہاد ابتدائی، اس کے لیے ہمارے ہاں ایک بنیادی شرط ہے کہ بغیر معصوم کے جہاد نہیں ہو سکتا ہے۔ دفاع ہو سکتا ہے، اپنا بچاؤ ہو سکتا ہے، انسانیت کو بچانے کے لیے جب وقت پڑ جائے تو پھر اس کو جہاد دفاعی وغیرہ کہا جائے، لیکن جہاد ابتدائی ہمارے نہیں، اس کے لیے شرط ہے معصوم ہو۔ یہ شرط کیوں ہے؟ یعنی یہ جو امام معصوم کی اجازت کی شرط ہے، کس لیے؟ اس کی ایک میں وضاحت کہ جہاد کے معنی دیکھیے انسانیت کو بچانا ہوتا ہے۔ انسانیت کیسے بچے گی؟ اس کی ایک مثال ہے کہ مثلاً اگر ایک مالی اپنے پھولوں کے باغیچے کو بچانا چاہتا ہے، حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو دن بھر اس میں محنت کرتا ہے، پانی دے گا، اس کو سینچے گا اور ساری چیزیں دن بھر محنت کرتا ہے تاکہ وہ ایک باغیچہ زندہ رہے، محفوظ رہے، اس کی حفاظت ہوتی رہے، تو وہ تلاش و کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسی کو جہاد کہتے ہیں، یعنی اس کو بچانے کے لیے کوشش کرنا۔ ہو سکتا ہے کبھی اسی کو بچانے کے لیے کہ پھولوں کا باغیچہ محفوظ رہے، اسی باغیچے میں کچھ ایسے کانٹے نکل آئیں جو پھولوں کے لیے جان لیوا ہو جائیں۔ تو جو مالی اپنے باغیچے کو بچانا چاہے گا وہ ان چند کانٹوں کو نکال کر باغیچے سے باہر پھینکے گا تاکہ ان کی وجہ سے اس باغیچے کے اوپر اثر نہ پڑنے پائے، یعنی اس کی حفاظت کے لیے ان کانٹوں کو نکالنا۔ تو کبھی کبھی اسلام میں یہ وقت آتا ہے کہ انہی کانٹوں کو نکال کر باہر کیا جائے تاکہ انسانیت محفوظ رہے۔ اس کی ایک اور مثال، ڈاکٹر جو انسان کے جسم کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے، اگر جسم کو بچانے کے لیے کبھی دوا دینا پڑے تو دوا دیتا ہے، لیکن اگر ایک ڈاکٹر کے سامنے ایک جسم کے اندر کوئی ایسا پھوڑا نکل آئے، ناسور ہو جائے، اور ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ یہ چیز یہاں پر رہے گی تو آہستہ آہستہ پورے بدن میں یہ سرایت کر کے بدن کو نقصان پہنچاتی رہے گی، تو پھر ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ اگر اس کو بدن کو بچانا ہے، وہی ڈاکٹر جو ہمدرد ہوتا ہے، وہی ڈاکٹر بدن کو محفوظ رکھنے کے لیے چاقو سے اس پھوڑے کو کاٹ کے نکال دیتا ہے۔ کہ اس نے چاقو کا استعمال کیوں کیا ہے؟ یہ چاقو کا استعمال ہاتھ کاٹنے کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا ہے۔ یہ تو یہاں اپنی اپنی نگاہ ہوگی کہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر نے ظلم کر کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہے، بلکہ ہر عقل مند آدمی کہے گا یہ ہاتھ نہیں کاٹا ہے بلکہ پورے جسم کو اس نے بچایا ہے۔ کبھی کبھی اسلام میں ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ جہاں یزید جیسے اگر دہشت گرد سامنے آ رہے ہوں تو یزید جیسے دہشت گردوں سے انسانیت کو بچانے کے لیے وقت پڑ جائے تو تلوار اٹھائی جاتی ہے تاکہ انسانیت کو بچایا جا سکے۔
لیکن اسی کے لیے میں نے ایک جملہ عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں شرط ہے معصوم ہو، شرط ہے معصوم ہو، یعنی یہ فیصلہ معصوم کرے گا۔ اس کی وجہ ظاہری اعتبار سے دیکھیں، جو میں نے جسم کی بات کی ہے اس کے مقابلے میں انسانیت ہے۔ ڈاکٹر اگر ہوگا تبھی وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہاں پر اس ناسور کو نکالنا ہے یا رہنے دینا ہے، اور جب تک ماہر ڈاکٹر نہ ہو نہیں طے کر سکتا ہے۔ جھولا چھاپ ڈاکٹر ہوگا، شاید کاٹ پیٹ کے پورا بدن کو رکھ دے لیکن کبھی جسم کو صحیح نہیں کر پائے گا۔ تو ایک جسم کی حفاظت کے لیے بھی جب تک ماہر و صلاحیت رکھنے والا، علم رکھنے والا فیصلہ نہ کرے، جسم محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پوری انسانیت کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ کون کانٹا ہے، کس کو نکالنا ہے، کسے ختم کرنا ہے، یہ فیصلہ عام انسان مل کے نہیں کر سکتے ہیں، وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے مکمل علم لے کر آیا ہو، اور یہی جو اللہ کی طرف سے مکمل علم لے کر آتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے امام کی شرط ہے، امام کی اجازت شرط ہے، بغیر امام کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے یہاں اولاً یہ جو جہاد ہے، جہاد ابتدائی، بغیر معصوم کی اجازت کے ہمارے یہاں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور معصوم کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنا علم رکھتا ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ یہاں پر کون سا عمل کرنا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمارے لیے اس عمل کے لیے کربلا ہے۔ دیکھیے کربلا میں بھی دو کردار سامنے، ایک طرف اسلام کا کردار ہے، نبی کا گھرانہ ہے، دوسری طرف اسلام کے نام سے بنی امیہ کا کردار ہے۔ اور غور کیجئے دونوں یہاں پر جہاد کے لیے میدان عمل میں آئے، یعنی یزید بھی دعوی جہاد کر رہا ہے اور نبی کا نواسہ بھی جہاد کے لیے میدان کربلا میں آیا ہے۔ یہیں سے ہم اسلام کو اور اسلام کے مفہوم کو اور اسلامی جہاد کو سمجھ سکتے ہیں۔ کربلا میں جو یزید نے دہشت گردی کی ہے اسے جہاد نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ کربلا میں نبی کے نواسے نے جو کردار پیش کیا ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اگر اسلامی جہاد کو سمجھنا ہو تو آؤ کربلا میں حسین ابن علی کے کردار کو نگاہوں میں رکھو۔ یہاں جہاد کے معنی یہ ہے کہ اگر یزید جیسے دہشت گردوں سے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کے گلے پیش کرنا پڑے تو بچوں کے گلوں کو پیش کر دیا جائے، یہی اسلامی جہاد ہوتا ہے۔ اسلامی جہاد کے معنی یہ ہے کہ جہاں پر وقت پڑ جائے تو پھر میدان عمل میں آ کر انسانیت کو بچایا جائے۔ اس راہ میں اگر قربانی دینا پڑے، اگر اس راہ میں امتحانات سے گزرنا پڑے تو پھر ان امتحانات دیے جائیں گے۔ اور اسی لیے آخری بات، کربلا میں خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، وہ جناب عباس کے لیے، کا نام من العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان جاہدا مع ابی عبداللہ۔ یہ جملہ اگر غور کریں، یعنی امام صادق نے امام جناب عباس کے لیے فرمایا ہے کہ کربلا میں ابو الفضل العباس نے جہاد کیا، جاہدا مع ابی عبداللہ۔ امام فرما رہے ہیں کہ جناب عباس نے جہاد کیا۔ سوال یہ ہے کہ جناب عباس کو کربلا میں جنگ کا موقع کہاں ملا؟ امام حسین نے انہیں لڑنے کی اجازت کب دی؟ ایک طرف جناب عباس کو جنگ کا موقع نہیں ملا ہے، امام صادق فرما رہے ہیں کہ جناب عباس نے کربلا میں جہاد کیا ہے۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جہاد کے معنی ہمیشہ تلوار چلانا نہیں ہوتا ہے۔ جہاد کے معنی کبھی کبھی اپنے نفس پر قابو رکھ کر دشمن کا مقابلہ کر کے دشمن کو اس کے مشن میں ناکام کر دینا جہاد ہوا کرتا ہے۔ اس کا ایک ثبوت جناب عباس ہے، جناب عباس نے جو جہاد کیا ہے تلوار تو نہیں چلائی ہے، لیکن جناب عباس نے جو امتحانات دیے ہیں اپنے مشن کے حفاظت کے لیے وہ کوئی اور امتحان نہیں دے سکتا ہے۔ ایک آدمی کے سامنے جو طاقت بھی رکھتا ہو، شجاعت بھی رکھتا ہو، بہادری بھی رکھتا ہو، اس کے سامنے 3 دن تک بچے پیاس سے تڑپتے رہے نہیں ہو سکتا ہے۔ آسان بات نہیں ہے۔ اس گرمی میں آپ محسوس کر سکتے ہیں پیاس کسے کہتے ہیں۔ یہ شدت کی ابھی گرمی نہیں ہے، اس گرمی کا مقابلہ کربلا کی گرمی سے آپ نہیں کر سکتے۔ کربلا میں جس شدت کی گرمی تھی یہ گرمی وہ گرمی نہیں ہے، کربلا میں اس سے بہت شدید گرمی تھی۔ یہاں آج آپ کے سامنے سایہ ہے، آپ کے سامنے ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، کربلا میں سایہ نہیں ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جہاں پر چھت نہ ہو، آدمی اگر کسی خیمے میں بیٹھے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ کربلا میں محسوس کیجئے صحرا ہے، میدان ہے، اور اسی صحرا اور میدان میں خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ان خیموں کے اندر بیٹھنا کیا آسان بات ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر پانی کے اوپر پابندی لگی ہو، ایسی جگہ پر 3 دن پیاسا رہ جانا کیا آسان ہوتا ہے۔
آج آپ اس گرمی میں 3 گھنٹے پیاس برداشت نہیں کر سکتے ہیں. جہاں آپ 3 گھنٹے پیاس نہیں برداشت کر سکتے ہیں وہاں آپ کے سامنے 3 دن تک چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہیں. جہاں 3 دن آدمی 3 گھنٹے پیاس برداشت نہ کر پائے وہاں چھوٹے بچوں کے 3 دن پیاس دیکھ لے. اور وہ انسان 3 دن اپنے بچوں کے پیاس کو دیکھ لے جس کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہو کہ فرات سے جا کر پانی لا سکتا ہو. ایک آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے وہ خاموش بیٹھا ہے. ایک آدمی کے پاس قوت نہیں ہے لہذا وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. ایک آدمی کے پاس طاقت ہے قوت ہے اور اس کا مظاہرہ بھی جب مولا حسین نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ جناب عباس کو دیا ہے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا ہے اور جناب سکینہ کی مشق کو لے کر چلے ہیں تو جناب عباس نے ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کے ساتھ فرات پر قبضہ کر لیا جس کی حفاظت کے لیے 4000 کا لشکر موجود تھا. انصاف سے بتائیے جو 3 دن کی پیاس کے بعد ایک ٹوٹے ہوئے نیزے سے فرات پر قبضہ کر سکتا ہے تو اس کے معنی تھے جب جناب عباس چاہتے فرات کو مولا حسین کے خیمے تک پہنچا سکتے تھے. آپ سوچئے جس کے پاس اتنی قوت و طاقت و اختیار ہو وہ 3 دن تک بیٹھ کر مولا حسین کو پیاسا دیکھتا رہے. شاید امام سجاد نے فرمایا ہو جہاد تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر قربانیاں دینے کی بات آئے, جہاں امتحانات دینے کی بات آئے, جہاں سختیوں سے گزرنے کی بات آئے, جہاں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی بات آئے. نفس تو یہی کہہ رہا ہو کہ جا کر پانی لا کر مولا کو پلا دیا جائے. نفس تو یہی کہہ رہا ہو جاؤ اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں تک پانی پہنچا دو. دل تو یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے سامنے 6 مہینے کا بچہ تڑپ رہا ہے اور تم خیمہ فرات سے پانی لا سکتے ہو, جاؤ پانی لا کر علی اصغر کو پلا دو. لیکن جہاں دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ پانی لے آئے لیکن ہماری شریعت ہمارا دین اور خدا کی مشیت یہ نہیں ہے کہ قدم آگے بڑھا جائیں. جہاد کے معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز اختیار میں ہے لیکن مشیت خدا کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے اس کے اوپر قابو رکھ لینا. اور جناب عباس نے اسے پیش کیا ہے. عزیز و غازی عباس کا کربلا میں جہاد تھا اور اسی جہاد کو امام صادق کی زندگی میں دیکھیں. آج کی تاریخ اس امام کی شہادت کی تاریخ ہے. امام صادق شہید کیے گئے. آج ہی اگر روایت ہے کہ 25 شوال کی روایت کے مطابق جب شہید ہوئے ہیں مدینے میں بڑے اہتمام سے جنازہ اٹھا ہے, بڑی شان سے جنازہ اٹھا ہے. ایک باپ کے اصال ثواب کی مجلس بھی ہے. روایتیں ہیں کہ جس وقت امام صادق کا جنازہ اٹھا ہے مدینے نے اس سے پہلے اتنا بڑا مجمع کسی جنازے میں نہیں دیکھا تھا. امام کاظم ساتھ ہیں باپ کے. خود امام کاظم قبر میں اترے ہیں چونکہ امام کے خاص شاگرد بہت سے تھے. شاگرد آگے بڑھے ہیں. شاگردوں نے بڑے اہتمام سے احترام سے امام کے جنازے کو اٹھایا ہے. آج جنت البقیع میں جنازہ دفن ہوا ہے. اور ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ امام صادق آخری امام ہیں سلسلہ امامت میں جو جنت البقیع میں دفن ہوئے. اس کے بعد کسی امام کو مدینے میں رہنے کا موقع نہیں دیا گیا. ہر امام مدینے سے باہر شہید کیا گیا ہے. امام صادق ہیں. 4 امام کی قبریں جنت البقیع میں. اس سے پہلے 5ویں امام کی شہادت ہوئی تو جنت البقیع میں دفن ہوئے. چوتھے امام کی شہادت ہوئی جنت البقیع میں دفن ہوئے. امام حسن کی شہادت ہوئی جنت البقیع میں دفن ہوئے. ایک مشہور روایت کے مطابق صدیقہ طاہرہ کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں. جنت البقیع میں ائمہ معصومین دفن ہوئے. آج آپ محسوس کیجئے جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے انہوں نے اپنی ایک پہچان یہ بھی بنا لی تھی کہ ہماری نظر میں جتنا شاید جنت البقیع کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے معمولاً لوگوں نے نہیں کیا ہے. ہر سال جو ان کا کیلنڈر چھپتا تھا معمولاً ہر سال لوگ جب کیلنڈر شائع کرتے ہیں تو تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن انہوں نے کوئی ایک طرح کا مشن بنا لیا تھا کہ کیلنڈر کو ذریعہ بنایا تھا جنت البقیع کے لیے, جنت البقیع کی تعمیر کے لیے. کہ دنیا میں ہر ایک کی قبریں تو بڑی شان سے محفوظ رہتی ہیں لیکن آل نبی کی قبریں کس ویرانی کے عالم میں. یعنی یہ بھی ایک اس بہرحال مرد مجاہد مرد مومن تھے. انشاءاللہ اللہ اس کا بہترین جزا اور بدلہ عنایت فرمائے. جنت البقیع کی تباہی بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سے بھی ہم پہچان سکتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کسے کہتے ہیں. یہ جن کی قبروں کو توڑا گیا ہے یہی لوگ حقیقی مسلمان تھے اور یہی محافظ اسلام تھے. اور جن لوگوں نے ان قبروں کو توڑا ہے ان لوگوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہو سکتا ہے. یہی جو امام صادق میں نے روایت عرض کی ہے کہ جہاں پر بنی امیہ کا کردار ہے, یہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنی امیہ کا کردار ہے جسے جنت البقیع کی تباہی کی شکل میں دنیا والوں نے دکھایا ہے, پیش کیا ہے. آج جنت البقیع کی تباہی ہے لیکن جب امام صادق کی دفن کیا گیا ہے, مرحوم کا انتقال کئی سال پہلے ہوا ہے, آپ کی نگاہوں منظر ہوگا کس اہتمام سے جنازہ اٹھایا گیا ہے.
کئی سال کے بعد اگر مجلس ہوتی ہے تو اتنا زیادہ مجمع جنازے میں آتا ہے۔ آج امام صادق بھی جب دفن ہو رہے تھے تو ایک کثیر مجمع تھا جو امام صادق کے جنازے میں موجود تھا۔ بیٹے کے لیے باپ کی جدائی صدمہ ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے، لیکن جب کوئی اولاد یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے غم میں اتنے لوگ شریک ہیں تو اتنا احساس ہوتا ہے کہ اس غم میں اکیلے ہم نہیں ہیں بلکہ ہمارے غم میں اتنے لوگ شریک ہیں، انسان کو سکون ہوتا ہے۔ جب امام صادق کے سامنے بھی بہت سے شاگرد آگے بڑھے ہیں، چاہنے والے آگے ہیں، مولا ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، مولا ہم آگے بڑھیں گے، مولا ہم جنازے کو اٹھائیں گے، احساس ہوتا ہے کہ اگر غمزدہ ہیں تو اتنے لوگ۔ ایسی موقع پر ائمہ معصومین نے کربلا کا رخ کیا ہے۔ آپ سوچئے کہ آج بیٹوں نے باپ کے اصالہ ثواب کی مجلس کی ہے، امام کاظم بھی آج یتیم ہوئے، امام صادق دنیا سے رخصت ہوئے، بڑی شان سے جنت البقیع میں جنازہ پہنچ گیا۔ جس وقت جنازہ جنت البقیع میں پہنچا ہوگا، جنت البقیع میں دفن کیا ہوگا، شاید امام کاظم نے کربلا کا رخ کر کے یہی تو کہا ہوگا کہ امام سجاد، دنیا میں کوئی بھی یتیم ہوتا ہے کم از کم اپنے باپ کو بڑی شان سے قبر تک پہنچا دیتا ہے، کسی اولاد کے سامنے اس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن نہیں رہتا ہے۔ لیکن یہ کربلا ہے کہ جہاں ایک بیٹا زندہ تھا، جوان بیٹا ہے، اور وہ بیٹا اپنی نگاہوں سے اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ رہا ہے، صرف اپنے باپ کے جنازے کو نہیں، کبھی نگاہ اٹھتی ہے تو چچا کا جنازہ نظر آتا ہے، کبھی نگاہ اٹھتی ہے تو برابر کے بھائیوں کے جنازے نظر آتے ہیں، کبھی نگاہ اٹھتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے نظر آتے ہیں، کبھی نگاہ اٹھتی ہے تو کچھ بزرگوں کے جنازے نظر آتے ہیں۔ ایک انسان کے دل سے پوچھو، آج ایک انتقال ہوتا ہے تو بڑی شان سے جنازہ قبر تک پہنچایا جاتا ہے، وہاں 72 جنازے ہیں، ایک امام سجاد ہے۔ دیکھ دیکھ کے امام تڑپ رہے تھے، یہی تو جملہ کہتے ہوئے نظر آئے، پھوپھی اماں، کوئی یتیم ہوتا ہے اپنے باپ کے جنازے کو شان سے قبر تک پہنچا دیتا ہے، لیکن ہائے میں یتیم ہوا، میرے باپ کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن ان ظالموں نے اپنے کشتہ نجس کو تو دفن کر دیا، نبی کے نواسے کا جنازہ بے گور و کفن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سے عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا شب جمعہ ہے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگارہ جن مرحومین کے صالح ثواب کی مجلس ہے، حاضرین کے اعزاء جو مرحوم ہو گئے ان سب کے درجات کو عالی فرما۔ خدایا ہم سب کو اپنے مرحومین کو صالح ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو امام صادق کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود ان تمام مومنین کی دعاؤں کو قبول فرما، خدایا سب کی حاجات کو قبول فرما، خدایا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما، پالنے والے ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے سماج سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان سے غربت کا خاتمہ فرما، پالنے والے ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے ملک کو ہر طرح کی دہشت گردی سے محفوظ فرما، پالنے والے ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، پالنے والے دہشت گردوں کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ ظالمین کا خاتمہ فرما، خدایا ظالمین و دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والوں کا خاتمہ فرما۔ خدایا دہشت گردی اور ظالمین کو بڑھاوا دینے والے اور انہیں پرورش کرنے والوں کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، آل محمد کا واسطہ ہے، جہاں جہاں مومنین ہیں ان سب کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، جہاں جہاں قتل عام ہے، بے گناہوں کا قتل ہے، بالخصوص اس وقت یمن میں جہاں مومنین ہیں ان کا بے گناہوں کا قتل ہے، لبنان کے حالات آپ کے سامنے، بہت سے مومنین بے گناہ قتل کیے گئے، غزے میں مسلسل بے گناہوں کا قتل ہے۔ خدایا جہاں جہاں بھی مومنین کا قتل ہے اور اس وقت اپنی نگاہیں عراق اور پھر اس کے بعد ایران کی طرف ہیں، معبود ان تمام جگہوں پر بے گناہوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ قتل کرنے والے، ظلم کرنے والے تمام طاقتوں کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ تیرا وعدہ ہے اور وعدہ برحق ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اپنی آخری حجت کے ذریعے سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ معبود اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، اپنے وعدے کو پورا فرما۔ خدایا نبی کے آخری جانشین کے ذریعے سے دنیا میں عدل و امان قائم فرما۔ خدایا آخری امام کے ذریعے سے دنیا سے ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرما۔
خدایا اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، جنت البقیع کو تباہ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ معبود جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگارہ اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہے، ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار امام کے واقعی ناصروں میں ہو سکے۔ پروردگارہ ہم سب کو وہ دن نصیب فرما کہ ہم امام کے ظہور کو اور امام کے عادلانہ حکومت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ پڑھ کر جملہ مرحومین مومنین مومنات اور بالخصوص مرحوم ظفر حسین اور مرحوم رضوان حیدر اپنے تمام اجزاء جو مرحوم ہو گئے ہیں ان سب کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ محمد بسم اللہ۔